سلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ خواتین میں بیان ہو رہا ہے، خواتین کی بعض عادتیں ناپسندیدہ ہیں۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ پتہ کر لو۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آ رہی ہے آواز؟ نہیں آ رہی؟ کیا ہو رہا ہے اس کو؟ بس پہنچ رہی ہے آواز؟ وہی بڑھا دیا آپ نے، وہ باہر والا بتایا ہم۔ چلو چھوڑو، انتظام صحیح کیا کرو۔ بہرحال خواتین کی بعض ناپسندیدہ عادتوں میں سے ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ عموماً برائی کا جواب اچھائی سے نہیں دیتی۔ ان کے دل میں یہ خلش رہتی ہے، بے چینی رہتی ہے اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے کہ ہم بھی اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ نہیں آ رہی ہے؟ بس کہاں ہے وہ پریشان ہو رہے؟ آپ کس کو فون کر رہے ہو بھائی؟ بات کو ڈسٹرب نہ کرو نا۔ یہ مذموم صفت ہے، بری صفت ہے، ناپسندیدہ عادت ہے کہ دل میں کینہ پالا جائے اور یہ ٹھان لیا جائے کہ میرے ساتھ کسی رشتہ دار نے، سہیلی نے، سسرالی رشتہ دار نے، یا مائکے میں سے کسی نے، یا پڑوسیوں میں سے کسی نے برا سلوک کیا تو میں بھی بدلہ لوں گی۔ بدلہ لینے کی بہت بری عادت خواتین میں ہوتی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جاتا۔ قرآن عظیم الشان کی تعلیم ہے کہ اگر برائی پیش بھی آ جائے تو تم اچھائی سے جواب دو، بھلائی سے جواب دو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اگر برائی کسی نے کی تو تم ایسے اچھے انداز میں جواب دو، حسن سلوک کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، کہ اگر وہ جانی دشمن بھی ہو، بہت گہرا دشمن بھی ہو، تو گاڑھا دوست ہو جائے۔ اور یہ ہوتا ہے، قرآن نے کہا وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے درمیان اس کے درمیان کوئی دشمنی بھی ہوتی ہے تو وہ گاڑھا دوست بن جاتا ہے۔ کیوں؟ تمہارے اچھے سلوک سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ہم کوئی برا کلمہ سن لیں، بری بات سن لیں کسی سے، تو اس کا جواب نہ دیں، اس لیے کہ بڑی اصولی بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی ایک بری بات کہہ سکتا ہے وہ آگے 10 بری باتیں کہہ سکتا ہے۔ تو ہم نے اگر یہ سوچا کہ اس کی ایک بری بات کا ہم جواب دیں گے اور وہ خاموش ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی ہو، اخلاق درست نہ ہو، تو وہ ایک گالی کے ساتھ 18 گالی اور دے گا، تو آپ کہاں تک مقابلہ کریں گے؟ اس لیے برائی کا جواب خاموشی ہوتا ہے پہلے تو، خاموشی، پھر حسن سلوک۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک آدمی کا تذکرہ آیا کہ بہت زیادہ آپ کو برا بھلا کہتا ہے، پیٹھ پیچھے غیبتیں ہی کرتا رہتا ہے۔ حضرت نے ایک دن اسے مٹھائی بھیجی، بہترین طشت میں
پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ۔ وہ پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہے، تو حضرت کے نمائندے نے یہ کہا کہ یہ حضرت نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ کی طرف سے روزانہ میرے اکاؤنٹ میں بیٹھے بیٹھے نیکیاں ٹرانسفر ہوتی ہیں، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، آپ یہ مٹھائی قبول فرمائیں۔ میں کچھ کرتا دھرتا نہیں ہوں اور میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں جاتی۔ بڑے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے۔ ہاں، غیبت کا معاملہ یہی ہے، جس کی غیبت کی ہے اس کی نیکی، جس نے غیبت کی ہے، غیبت کرنے والا جو مرد ہو یا عورت ہو، اس کی نیکی اس کو دے دی جائے گی جس کی غیبت کی ہے، خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ وہ حدیث مبارکہ بہت مشہور و معروف ہے، کئی مرتبہ سنی بھی ہوگی، کہ ایک آدمی قیامت کے دن ایسے آئے گا کہ پہاڑوں برابر نیکیاں ہوں گی اس کی، خوب اچھے اچھے اعمال ہوں گے، لیکن ساتھ میں برائیاں بھی ہوں گی، غیبتیں ہوں گی، چغلیاں ہوں گی، گالیاں ہوں گی، لوٹ کھسوٹ ہوگی، غصہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جس اعتبار سے حق مارا ہوگا اس کی ساری نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی، پہاڑوں برابر نیکیاں ختم۔ ایشو ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کی نیکیاں تو ساری ختم ہو گئی، لیکن حقوق باقی ہیں حقوق والوں کے۔ اللہ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے جو گناہ ہیں اس پہ ڈال دو۔ غیبت کرنے والوں والیوں اچھی طرح سن لو، بہت شوق و ذوق سے غیبتیں ہوتی ہیں آج کل، ہاں بہت اہتمام سے، اچھی اچھی نیک دیندار خواتین تہجد گزاری کی تو باتیں کرتی ہیں ماشاءاللہ، تلاوت کی بھی کرتی ہیں، مراقبے کی بھی کرتی ہیں، سب کی کرتی ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہتی ہیں کہ غیبت سے چھٹکارا نہیں مل رہا، غیبت سے چھٹکارا آٹومیٹک نہیں ملے گا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، کوئی نیکی کسی برائی کا علاج نہیں ہے، علاج نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی روزانہ 4 رکعت اشراق پڑھے، 8 رکعت چاشت پڑھے، اس نیت سے کہ میرا غصہ ختم ہو جائے، نہیں ہوگا۔ اس کا علاج مستقل کروانا پڑے گا، کسی مربی کے پاس جا کے، کسی مصلح کے پاس جا کے، 1000 دانے کی تسبیح لے کر 1000 دفعہ کلمہ طیبہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، یہ وہ آپ پڑھو، کئی گھنٹے لگا دو، شہوت کا علاج نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے غیبت کا علاج شیخ سے پوچھو، پتہ کرو۔ بعضیں یہ کہتی ہیں کہ ہم غیبت کرتی تو نہیں ہیں لیکن سننا پڑتا ہے مجبوری میں، ساس ہوتی ہیں، نند ہوتی ہیں، اٹھ کے جا نہیں سکتے، مسئلہ ہوتا ہے، تو ہمت کرے تو سب ہوتا۔ صاف کہنا کہ یہ غیبت ہے، اس میں آپ کا نقصان ہے، میرا بھی نقصان ہے، آپ کو کرنے کا گناہ ملے گا، مجھے سننے کا گناہ ملے گا، اور یہ حدیث سنا دو کہ کل پہاڑوں برابر نیکیاں لائے گا ایک آدمی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بات بتا دینا چاہیے، اچھی بات کان میں ڈال دینی چاہیے، پھر کوئی عمل کرے نہ کرے۔ اور پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ آپ مجھ سے اپنی جوتیاں اٹھوا لیجئے، میں تیار ہوں، لیکن اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اس کے بعد کیا بولے گی وہ آگے سے، چاہے سانس ہو، چاہے نند ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اس کے لیے زبان تھوڑی کھلتی ہے، دل سے کہنا پڑتا ہے کہ جوتیاں اٹھوا لیجئے، دل میں ہوتا نہیں تو زبان پہ یہ بات آئے گی نہیں۔ گناہ سے بچو، چغلی سے بچو، جھوٹ سے بچو، یہ سب نفاق ہے، نفاق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ غیبت میں تو کئی دفعہ وہ بات ہوتی ہی نہیں ہے اس کے اندر جو عورتیں مل بیٹھ کے کہتی رہتی ہیں، اگر موجود نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے۔
ثابت کرنا پڑے گا کل قیامت کے دن کہ فلاں پر فلاں الزام لگایا تھا، سچ ثابت کرو کہ واقعی وہ ایسی تھی۔ کیا 4 دن کی دنیا میں گناہ مولنا، نیکیاں تو ہم مول نہیں سکتے، ایک قرآن مہینے بھر میں ختم نہیں کر سکتے، روزانہ 1 پارہ پڑھ کے تہجد نہیں پڑھ سکتے مہینوں، نمازوں میں کوتاہی ہے، صدقہ خیرات تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، نیکیوں کی 20 شکلیں ہیں اور ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو کم سے کم گناہ تو نہ مولو۔ گناہ مول کے سب برباد کر رہے ہیں، نیکی برباد گناہ لازم، اسی کو کہتے ہیں۔ تو غیبتیں چغلیاں وغیرہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ عورت کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ برائی کے بدلہ برائی سے دو، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا الٹ علاج بتایا، اس علاج پہ عمل کرو، پھر دیکھو کیسے انوارات دل میں آتے ہیں، کیسا اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کا بہت شوق ہوتا ہے لوگوں کو، اور اس کے لیے حضرات علماء کرام نے جو شکلیں بتائی ہیں کہ اتباع سنت کا اہتمام ہو اور درود شریف کی کثرت ہو، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سنتیں جن پر عمل آج دشوار ہے، اتنا دشوار ہے کہ تپتی ریت پر ننگے پیر چلنا آسان ہے لیکن وہ کرنا مشکل ہے۔ جیسے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سلمن قطعک، جو تم سے ٹوٹ جائے کٹ جائے اس سے جڑ جاؤ۔ جو رشتہ دار بات بن کر دے، دور ہو جائے، اس سے تم بات کرو، اس کے پاس تم جاؤ، اس سے تم ملو، رشتہ داری تم باقی رکھو۔ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہے، کل قیامت کے دن اس پر مستقل بیان ہیں عاجز کے، قیامت کے دن عرش کا پایا پکڑے گا صلہ رحم، اور یہ کہے گا اللہ سے، اللہ پاک اسے زبان دیں گے کہ اے اللہ، آج کے دن آپ اس کو اپنے سے جوڑ لیجئے جس نے مجھے دنیا میں جوڑے رکھا تھا، اور آج اپنے سے اسے توڑ دیجئے، الگ کر دیجئے جس نے دنیا میں مجھے توڑ دیا تھا۔ سوچو کیا حال ہوگا پھر۔ شان سے کہتی ہیں، مرد بھی کہتے ہیں، عورتیں بھی کہتے ہیں، 3 سال سے بات بند ہے، 5 سال سے شکل نہیں دیکھی، میں نے تو کہہ دیا ہوا ہے کہ جنازے پر بھی نہ آئے، نہ اس کے جنازے پر میں جاؤں گی، نہ میرے جنازے پر وہ آئے۔ کیا چیزیں ہیں یہ انسانوں والی باتیں ہیں، کتوں والی باتیں ہیں، وہ بھی نہیں کرتے بیچارے ایسے، وہ بھی نہیں کرتے۔ جنازہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ایک بزرگ ایک جنازے کو دیکھے تو ان کو اپنی آخرت یاد آ گئی، موت یاد آ گئی۔ کسی نے اسی اثنا میں آ کے پوچھا، حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے تیرا۔ اس کو تھوڑی سی ناگواری ہوئی تو فرمایا کہ اگر تجھے یہ بات بری لگی ہو، میرا یہ تیرا میرا کا وقت ہے کہ اپنی موت کو یاد کرنے کا وقت ہے، اپنی آخرت کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ عجیب صورتحال ہے، دنیا 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 کرتے کرتے جانوروں سے بدتر ہو گئے ہم لوگ۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، چوپائے بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے۔ دوسری بات کیا فرمائی نبی علیہ السلام نے؟ واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، تم پر ظلم کرے، اسے معاف کرو، معاف کرو۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور معاملہ درست کر لے، یعنی کوئی رنجش باقی نہ رکھے، آوت جاوت شروع کر دے، ملنا ملانا شروع کر دے، رشتہ داری باقی رکھے، اسے دوبارہ قائم کر دے، تو کیا فرمایا اللہ نے؟ بدلہ میرے ذمے، کیا دوں گا؟ اب جا کے دیکھو کیا دوں گا، وہ نہیں بتایا انہوں نے۔ فاجرہ علی اللہ، اجر لازم ہے اللہ۔ ایسے راستوں سے اللہ ملتے ہیں، ہم لوگوں کو پتہ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بعضوں کو صرف اس عمل پر نصیب ہوئی ہے کہ صلہ رحمی کا تم اہتمام خود بھی کرتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہو۔ تو ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وَأَحْسِنِ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک۔ ایسے کئی واقعات ہمارے بزرگوں کے، بڑوں کے، جو ان کے ساتھ برا سلوک کیا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی بہت تنگ کرتا تھا انہیں، بہت تنگ کرتا تھا، ہاں پریشان کرتا تھا، زور زور سے گانے بجایا کرتا تھا، رات کو نیند نہ آئے اس کے لیے کوششیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی جرم میں پکڑا گیا، جیل میں چلا گیا، تو حضرت گئے، پیسے دے کے اسے چھڑا کے لائے، پریشان ہو گیا۔ خود تھانے والوں نے کہا کہ حضرت آپ کو صبح سے شام تک ستاتا، آپ اس پر رحم کرنے آگے، اس کے ساتھ ہمدردی دکھانے آگے، اور میں نہیں، میرا پڑوسی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے پڑوسی کا تجھ پر حق ہے، تو میں اپنا حق نبھانے آیا ہوں، احسان نہیں کر رہا ہوں۔ اس کو پتہ چلا، پیروں میں گر گیا۔ ہاں پھر ایک زمانے کے بعد جب وہ اپنا گھر بیچنا چاہا تو اس کی قیمت اس زمانے کے اعتبار سے 2000 درہم بتاتا تھا۔ لوگ اس سے کہتے تھے کہ 1000 درہم کا تو گھر ہے، 2000 درہم کیوں بول رہا ہے؟ تو کہتا 1000 درہم ہی میرے گھر کی قیمت ہے، مزید 1000 درہم عبداللہ ابن مبارک کی ہے، ان کے پڑوس کی ہے۔ ایسے پڑوسی ہیں اس زمانے میں۔ شادی ہو رہی ہے تو بس دنیا میں انہی کے گھر میں شادی ہوئی یا ہو رہی ہے، باقی لوگ مریں، ہارٹ پیشنٹ مر جائیں، بلڈ پریشر جن کا ہائی ہوتا ہے وہ دفن ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے ہماری بلا سے، ہمارے ہاں شادی ہے، ہم ناچیں گے۔ اور مردوں کو نچوانے والی اللہ کی بندی ہو تم، تم نکاحوں کو سادہ بناؤ، ہاں تو تمہارے مرد بالکل پیچھے پیچھے آئیں گے۔ کس مرد کی ہمت ہے کہ تمہارے خلاف جا کے وہ شادیوں میں ناچ کا معاملہ کرے، شادیوں میں سنتوں کو ختم کرے، شادیوں میں اللہ کے رسول کو ناراض کرے؟ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ ذمہ دار، 90% نہیں، 95% نہیں، 99% آپ ذمہ دار ہو۔ کیا جواب دو گی اللہ کو جا کے؟ کون سا دین ہے تمہارے پاس؟ کیوں ایسے کرتی ہو؟ کب تک شادیوں میں یہ اسراف، فضول خرچی اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو اللہ ان کے رسول کو ناراض کرنے والی ہوں؟ ان سب چیزوں کی وجہ سے وبال آ رہے ہیں گھروں میں، ہاں طلاقیں، خلا، آپس میں لڑائیاں جھگڑے، شوہر کی جانب سے ظلم، ساس کی جانب سے ظلم، دیگر رشتوں کے اعتبار سے جھگڑے، دیورانی جیٹھانی کے، نند کے بھاوج کے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مصیبتیں پہلے زیادہ نہیں تھیں، اب ہوئی ہیں۔ شادی میں جس قدر اللہ کو ناراض کریں گے، یہ جملہ لکھ لو لکھ لو لکھ لو، اس ازدواجی زندگی میں اسی قدر پریشان، اسی قدر پریشان ہو۔ شادی کے دن، ولیمے کے دن اللہ کو اگر ایک من ناراض کیا تو اس ازدواجی زندگی میں ایک من پریشانی آئے گی ہی آئے گی۔ خوش و خرم زندگی نہیں گزر سکتی ازدواجی زندگی، شادیوں میں پانی کی طرح پیسہ بہا کے۔ ہر جگہ، گاؤں چلے جاؤ، دیہات چلے جاؤ، کوئی بھی صوبے میں چلے جاؤ، کسی شہر میں چلے جاؤ، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ شادیوں کا کیا حال ہے، تو منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کچھ مت پوچھیے حضرت کہ بہت برا حال ہے۔ کیوں؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک، پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے پچھلے 100 سال تک لوگوں نے شادیاں نہیں کیں۔ یہ بات تو ضمناً آ گئی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ انسانیت اسی کا نام ہے، دین اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے۔ ہاں برائی کے بدلہ برائی سے دینا نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا۔ ایک واقعہ پوری سیرت مبارکہ میں نہیں ملتا کہ نبی علیہ السلام نے تھپڑ کے بدلے تھپڑ مارا ہو، گالی کے بدلے گالی دی ہو، نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ ایسا تھا ہی نہیں۔ آج ہی کا غالباً ملفوظ شریف ہے جو آیا ہوا ہے، حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تو آپ بھی بدلے میں کانٹے نہ بچھائیں، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد مثال دے کے فرماتے ہیں، دیکھو کلہاڑا جب سندل کی لکڑی کو کاٹتا ہے تو سندل کی لکڑی اس کے منہ کو خوشبودار بنا دیتی ہے، کاٹنے والا کلہاڑے کو سونگے تو مست ہو جاتا ہے، حالانکہ کاٹی گئی وہ لکڑی۔ اس سے سبق لو، ایک بے جان چیز برائی کے بدلہ اچھائی سے دے رہی ہے تو جاندار ہو کے، نبی علیہ السلام کی امتی ہو کے برائی کے بدلہ برائی سے دینے کا دل میں پالتے ہو۔ وہ یہی یاد رکھنا کہ جو بندہ ایک برا کلمہ کہہ سکتا وہ کئی برے کلمے
کہہ سکتا۔ اگلی بات مختصراً سن لیجئے، اللہ پاک کو 6 چیزوں سے بہت نفرت ہے۔ نمبر 1، اونچی آنکھیں، گلی بازار میں چلتے ہوئے آنکھیں ایک دوسرے کو تکتی پھریں، ایسی اونچی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نگاہ نیچی رکھنے والے تھے، ان کے جتنے پیروکار و متبعین رہے ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھنے والے تھے۔ قرآن عظیم الشان میں صریح حکم ہے مومن مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، نگاہیں نیچی رکھو۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو نگاہیں ادھر ادھر گھمائے پھرائے، نامحرم محرم کی تمیز کیے بغیر تاڑتا پھرے، ادھر ادھر دیکھ کے چلنے والا غیر مہذب انسان سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات، جھوٹی زبان، جب بولے تو منہ سے جھوٹ نکلے، اذا حدث کذب، منافق کی نشانی ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک زمانے میں خواتین اپنے بچوں کی تربیت ایسی سخت کیا کرتی تھی جھوٹ کے بارے میں، حضرت اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ 3 معاملوں کے اعتبار سے اچھی تربیت کرو۔ ایک یہ کہ ان کو نمازی بناؤ، نماز بچپن سے ان کی گھٹی میں ڈال دو۔ دوسرے، ان کی زبان کو جھوٹی نہ بننے دو، جھوٹ سے نفرت پیدا کرو کہ وہ مر جائیں لیکن جھوٹ نہ بولیں۔ تیسری چیز جو ان کی تربیت کے اعتبار سے ضروری ہے کہ مشکوک غذا ان کے پیٹ میں جانے مت دو، حرام تو حرام ہے۔ ان 3 چیزوں کا اہتمام کر لو، بچے اولیاء نکلیں گے۔ تو مائیں تربیت کیا کرتی تھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ بچوں اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہارے منہ سے بدبو آئے گی۔ تو بچے کھیلتے کھیلتے ماں کے پاس آتے اور کہتے، امی ذرا منہ سونگھ کے بتانا، بدبو تو نہیں آ رہی ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے، نیکیاں لکھنے والے فرشتے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تیرا ناس کرے، تیرے منہ سے کتنی بدبو آئی۔ ترمذی شریف کی روایت۔ تیسری بات، برے منصوبے باندھنے والا دل، ہمیشہ گناہ کے تعلق سے پلاننگ کرنے والا دل، ہمیشہ برائی سوچنے والا دل، حرام کیسے کھا لوں، فلاں کو تکلیف کیسے دے دوں، فلاں سے بدلہ کیسے لے لوں، شادی میں خوب خرچ کیسے کروں، ویسے کپڑے کیسے پہنوں، اس سے اچھی کیسے نظر آؤں۔ یہ سب منصوبے غلط منصوبے ہیں۔ کئی مرتبہ انسان کے دل پر اتنی ظلمت چڑھ جاتی ہے اس سوچنے سے کہ اللہ پاک اس دل کو مردود قرار دے دیتے ہیں کہ اب اس دل پر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتے۔ ہمیشہ سوچ رہا ہوتا ہے میں گناہ کیسے کروں، گناہ کیسے کروں۔ لوگ اتنے مخلوق میں پھنسے ہوئے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور جس سے حسد ہوتا ہے، جس سے کینہ ہوتا ہے، اس کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں سجدے میں۔ اور سجدے میں سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو تیسرا، جو شخص اللہ کو سخت ناپسند ہے وہ برے منصوبے باندھنے والا۔ چوتھی چیز، برائی کی طرف چلنے والے قدم اللہ کو ناپسند ہے۔ گناہ کی طرف جو بھی قدم چلتا ہے اللہ کو ناپسند ہے، چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ پانچویں چیز، بے گناہ انسان کو دکھ دینے والے ہاتھ، بے قصور کو پریشان کرنا، معصوم کو تکلیف پہنچانا، اس کی کوئی غلطی ہی نہیں ہے اس کو پریشان کرتے۔ کئی مرتبہ اب اس کی ایک مثال دیتا ہے عاجز، نندے کہتی ہیں نہیں شروع سے ایسے رکھنا پڑتا ورنہ پھر آگے سر پہ بیٹھ جاتے، کوئی قصور نہیں ہے اس کا، کوئی غلطی نہیں ہے، دوسرے دن سے تکلیف پہنچا رہی ہیں، کس لیے کہ آگے چل کے بگڑ نہ جائے، ابھی کیا قصور ہے اس کا۔ تو بے قصور کو دکھ دینے والے جو ہاتھ ہیں وہ ہاتھ اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ اب ایسے ذلت والا عمل کرنے والے ہاتھ اللہ کے دربار میں یا اللہ کہہ کے اٹھیں گے تو کون سی دعا قبول ہوگی؟ پھر کیوں روتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں عورتیں خدمت گزار ہوتی ہیں، نیک وکار ہوتی ہیں، اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں، اور مرد برے ہوتے ہیں اور ان کو اپنی برائی عورتوں میں دکھ رہی ہوتی ہے اور اس بات پر وہ ان کو چھوٹی چھوٹی بات پہ دکھ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہاتھ اللہ کے نزدیک بہت برے ہاتھ۔ چھٹی چیز، جدائی ڈالنے والا انسان۔ یاد رکھو نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تشریف لائے چڑیا کے بچوں کو لے کر، آ کے بیٹھے ہی تھے کہ پیچھے سے چڑیا آئی
اور ان کے سر پہ منڈلانے لگی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں چڑیا کے بچوں کو اٹھا لے آیا تھا، اب یہ شاید ان کی ماں ہے اور وہ میرے سر پر پھر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت غلط کیا تم نے، جاؤ جہاں سے بچے اٹھائے ہو وہاں جا کے رکھاؤ، تم نے ایک ماں کو اس کے بچوں سے جدا کر دیا، کتنی بری بات ہے یہ۔ تو وہ گئے اور جہاں سے چڑیا کے بچے اٹھائے تھے وہاں رکھ کے آ گئے۔ جو نبی یہ تعلیم دیتے ہوں اس نبی کی امت میاں بیوی میں جدائی ڈالے، باپ بیٹے میں جدائی ڈالے، ماں بیٹے میں جدائی ڈالے۔ عجیب صورتحال ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، مسلمان سوسائٹی میں، کہ بھئی دو بہنیں مل کے شوہر کو اس کی بیوی سے جدا کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، 3-4 بہنیں مل کے جدا کرنے پہ لگی، ماں جدا کرنے پہ لگی ہوئی ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ بیٹا میرا رہے۔ کیوں ہوگا بیٹا؟ اتنی سی سمجھ نہیں ہے، کامن سینس نہیں ہے۔ چڑیا کے ہاں بچے ہوتے ہیں، جب اڑنا سیکھتے ہیں تو اپنا دانہ خود چگتے ہیں، اپنا گھونسلہ خود بناتے ہیں، ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔ تم نے پیدا کیا، بڑا ہوا، وہ کچھ شادی کے قابل ہوا، ارمانوں سے، چاؤ سے، نخروں سے بہو بیاہ کر لائی ہو، پھر یہ چاہ رہی ہو کہ بیٹا میرا رہے، تو پھر کس لیے شادی کر کے لائی ہو؟ وہ رہے گا اپنی بیوی کے ساتھ میں؟ عجیب صورتحال ہے ماؤں کی، اور ادھر بیویوں کی بھی عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ تم 25 سال بعد اس کی زندگی میں آئی ہو، پیدا ہونے کے بعد 30 سال کے بعد اس کی زندگی میں آئی ہو، اس کی ماں نے 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھ کر تکلیف اٹھائی ہے، اس کو پیدا کیا ہے بڑی تکلیفوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، اور اپنا خون پلا کر اسے جو ہے بڑا کیا ہے، پالا پوسا ہے، اور 25 سال تک اس کے ساتھ رہی ہے، اس کو اپنا بیٹا مانا ہے، اور بیٹا بھی اپنی ماں کا وفادار ہے، خدمت گزار ہے، اطاعت شعار ہے، اور تم 25 سال کے بعد آ کے ایک دن میں چاہتی ہو کہ ماں سے بات میری مرضی سے کرے؟ تم بھی باولی ہو رہی ہو، تمہیں بھی کامن سینس نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے۔ تم کاہے کو ماں سے جدا کرنے پہ تلی ہوئی ہو؟ مائیں بچوں کو بیویوں سے دور کرتی ہیں، بیویاں شوہروں کو ماؤں سے دور کرتی ہیں، یعنی بیٹوں کو ماؤں سے دور کرتی ہیں۔ عجیب صورتحال ہے یہ جدائیگی والا معاملہ، بہت غلط۔ دو دلوں کو جدا کرنا ہاں بہت برا عمل ہے، بہت برا عمل۔ جو نبی جوڑنے کی تعلیم دے رہے ہوں، جو ٹوٹ جائے کٹ جائے، اور آپ توڑ رہے ہوں دونوں کے درمیان جا کے، تو آپ سے برا کون ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دو انسانوں کے درمیان جدائیاں ڈال دیتی ہیں۔ مثلاً ایسی بات کرتی ہیں کہ بیٹا اپنی ماں سے جدا ہو جائے، بھائی بہن سے جدا ہو جائے، تو اس نے دو انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ یا خاوند ایسی بات کہہ دے کہ اپنی بیوی کو اپنے محرم رشتہ داروں سے دور کر دے، تو گویا اس نے بھی دو انسانوں کے درمیان جدائی ڈال دی۔ بھئی سب اپنی اصلاح کے محتاج ہیں، بولنے والا سب سے پہلے اپنی اصلاح کا محتاج ہے۔ سوچو کیا کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے بیوی سمجھ میں آتی ہے، بیوی محبوبہ بنتی ہے، بھئی اس کا باپ نہیں سمجھ میں آ سکتا، ٹھیک ہے، ماں نہیں سمجھ میں آ سکتی، ٹھیک ہے، بھائی نہیں سمجھ میں آ سکتا، ٹھیک ہے، بہن نہیں سمجھ میں آ سکتی، ٹھیک ہے، آپ کا ہمزلف نہیں سمجھ میں آ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سب آپ کی بیویاں ہیں کہ تھوڑے تھوڑے تھوڑے؟ بتاؤ، بیوی تو بیوی ایک ہی ہے، ان سے کیا تعلق؟ جیسے اپنے رشتہ داروں میں بعضے ایسے ہوں کہ جن سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے باوجود ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، ایسے ہی بیوی کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جن سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ 4 دن کی دنیا ہے۔ جن رشتوں ناتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، جو بندہ ان رشتوں ناتوں کو توڑے گا وہ اللہ کے یہاں بہت برا انسان ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ شب قدر میں اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں، مگر چند گناہ گاروں کی بخشش نہیں کرتے، جن میں سے ایک وہ انسان ہے جو دو مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالنے والا ہو۔ شب قدر میں مغفرت نہیں ہوتی، شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی، حج جا کے فضول ہو جائے گا، اس کا عمرہ جائے گا فضول ہو جائے گا۔ کتنے کینہ پرور سال میں 2 عمرے کرتے، کتنے حاسدین سال میں نہیں مہینے میں 1 عمرہ کرتے، کتنے جھوٹے اللہ کے ہاں جا کے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے رو رو کے دعا کرتے، وہاں سے کہتے ہیں ہاں اس کے پاس نہیں جانا، اس سے نہیں ملنا، کہیں چلے جائیں گے تم، میں نکلا ہوں سوچ کر کہ میں 15 دن کے لیے نکلا ہوں، 20 دن کے لیے نکلا ہوں، کہیں چلے جائیں گے، خبردار نہیں جانا۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اپنی فلاں بہن کے پاس نہیں جانا، توڑ رہا تھا اس سے، ٹھیک ہے یہ پورا بے قصور ہوگا، مان لیتے ہیں اس نے ایسی تکلیف پہنچائی ہوگی کہ اس کا دل اتنا دکھا کہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری فلاں بہن کے ہاں نہیں جانا،
لیکن وہ چوری چھپے چلی گئی، اور وہ موصوف عمرے پر تھے اس وقت، انہوں نے وہاں سے طلاق دی فون کر کے، مکہ مکرمہ سے طلاق دی کہ میری اجازت نہیں تھی تو وہاں گئی کیوں؟ یہ صورت حال ہے۔ اس کے ساتھ عمرے ہیں، حج ہیں، نمازیں ہیں، ذکر اذکار ہے، تلاوتیں ہیں، ایک نہیں 10 قربانیاں ہیں، رمضان میں روزے داروں کو افطاری کروانا ہے، سب ہے۔ یہ سب نفس پرستی ہے کہ اس میں مزے آتے ہیں۔ ہاں، وہ عبادت جس میں نفس کو مزہ ملتا ہے، برخلاف اس عبادت کے مقابلے میں جس میں نفس کو تکلیف ہوتی ہے، 1000 گنا بڑھ کر، 1000 گنا بڑھ کر۔ تہجد کے بجائے اگر کوئی کسی کی عیادت کر لیا، تیمارداری کر لیا، دل نہ چاہتے ہوئے، تہجد کا بھی ثواب ملے گا، وہ الگ ملے گا۔ یہ نہیں کہہ رہا آج اس کے تہجد نہ پڑھیں، تہجد تو پڑھ رہے ہیں آپ، لیکن عیادت کے لیے نہیں جا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت تکلیف دیا ہوا ہے، بہت ستایا ہوا ہے۔ عیادت کے لیے جاؤ تو فائدہ ہمارا ہے، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا ہمارے لیے کرتے ہیں، صبح ملنے جاؤ تو شام تک کرتے ہیں، شام ملنے جاؤ تو صبح تک کرتے ہیں، اور جب تک مریض کے ساتھ رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ٹہلتا رہتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت۔ خیر، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ گناہ نہیں ہونے چاہیے، ان سے بچنے کا عہد کیجیے۔ کیا فائدہ؟ قبر میں جانے کے بعد کون بچائے گا؟ کون آئے گا؟ قبر میں تو نیکیاں ہی کام آنے والی ہیں، اور نیکیاں برائیوں سے بچنے کو بھی کہتے ہیں۔ کینہ پرور کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، کیا فائدہ 1000 ٹن عبادتیں بھی اگر لے کر گئے۔ کینے کا مطلب کسی مسلمان کے تعلق سے دل میں ایسی برائی رکھنا، اپنے بھائی یا بہن کے تعلق سے، کہ اس کو تکلیف پہنچے تو خوشی ہو، اور اس کو خوشی پہنچے تو رنج۔ ان سب چیزوں سے توبہ کیجیے، یہ اصلاحی باتیں۔ جب تک ان امور میں اپنی اصلاح نہیں ہوگی اور اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، عبادتیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کسی انسان کی بات نہیں ہے، دوسرے عبادتیں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ پاک توفیق عمل عطا فرمائے، ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کو اپنے مقبول اور محبوب بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے، نسبت کے نور سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جن کا بیعت کا ارادہ ہو بیعت کی نیت کرے، باقی توبہ کی نیت سے کلمات پڑھیں۔ سچے دل سے نیت کیجئے کہ ہم پچھلی زندگی سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں اور آئندہ زندگی انشاءاللہ نیکی تقویٰ پر گزاریں گے۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ پاک ویسی مراد پوری فرماتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ، ہم بہت گئے گزرے بندے ہیں، گناہگار بندے ہیں،
اے اللہ بہت جھوٹے ہیں، بہت کھوٹے ہیں، بہت چھوٹے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ اب تک جو زندگی گزری آپ کی نافرمانی میں گزری، آپ کی مرضیات کے خلاف گزری، اے اللہ سچی پکی توبہ کرتے ہیں، توبہ کی کلمات ہم پڑھے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے، اگلی زندگی نیکوکاری اور تقوی والی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی جو بندیاں دور نزدیک سے آپ کی نسبت پر آپ کی محبت میں چل کر آئی ہیں، اے اللہ ان سب کو نور نسبت سے نواز دیجیے، اپنی مقبول و محبوب بندیوں میں شامل فرما لیجیے، ان کے دکھ درد کو دور کر دیجیے، ان کے جو مسائل ہیں انہیں حل فرمائیے، اے اللہ ان کی جو مصیبتیں ہیں انہیں ختم فرمائیے، اے اللہ ان میں بہت ساری وہ ہیں جن کے دلوں میں بہت ساری جائز اور نیک تمنائیں و مرادیں ہیں، اپنے فضل سے انہیں پورا فرمائیے۔ بہت ساری وہ ہیں جن کے دلوں میں بہت ساری شکایتیں ہیں، دکھ ہیں، درد ہیں، اے اللہ آپ ان کے رحیم و کریم رب ہیں، اے اللہ ان کی مشکلوں کو حل فرما دیجیے۔ اے کریم آقا اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ جملہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ امن عالم کے فیصلے فرمائیے، چین و سکون کے فیصلے فرمائیے، اس بستی کو رحمت کے نازل ہونے کا مرکز بنائیے، اے اللہ برکتوں کی جگہ بنائیے، امن کی جگہ بنائیے، عافیت کی جگہ بنائیے۔ اے کریم آقا ہم میں سے ہر ایک سے راضی ہو جائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔